الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: إن أولياء إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلات کے بعد مہینہ ہے ربیع الثانی. ربیع الاول کے بعد ربیع یعنی بہار کا دوسرا مہینہ. اس مہینے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا سلسلہ ہوتا ہے. غوث پاک علیہ الرحمہ اللہ پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی کو امام الاولیاء کی مسند عطا فرمائی. کسی نے آپ سے پوچھا: حضرت آپ کی ولایت کس درجے کی ہے، کس درجے پر آپ فائز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ درجہ عطا فرمایا. اپنے قدم کی طرف اشارہ کیا، فرماتے ہیں جب تک میرے قدم کی مہر ولی کی گردن پر نہ لگے اس وقت تک وہ بندہ ولی نہیں بنتا. اللہ پاک نے مجھے وہ درجہ عطا کیا. غوث پاک کے درجات کی اگر بات کریں تو اس کے لیے ایک طویل نشست درکار ہے. لیکن یہ درجہ ملتا کیسے ہے؟ کون کون لوگ اس میں کیا کیا عمل کرتے ہیں، کن کن کا حصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے
اتنی بڑی بڑی نامور شخصیات دنیا میں تشریف لاتی ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں ان کردار ادا کرنے والوں میں سب سے زیادہ پہلی اہمیت اور حیثیت ماں باپ کی ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا کردار جتنا صاف اور ستھرا ہوتا ہے، اولاد اتنی پیاری دنیا میں جنم لیتی ہے، اور ماں باپ کا کردار اگر دنیا ہی دنیا ہے تو پھر بچہ جب آتا ہے دنیا میں تو وہ صرف دنیا کا ہی ہو کر رہتا ہے۔ اس ضمن میں غوث پاک کے ماں باپ کی زندگی پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں کہ غوث پاک تو بعد میں آئے نا، پہلے تو ماں باپ تھے ان کے، تو ماں باپ کا کردار کیا تھا؟ کیونکہ آج ہم غوث پاک کی زندگی سے ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کا خود زندگی بسر کرنا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہ کس طریقے کا تھا۔ غوث پاک کے والد حضرت سید موسیٰ نہر کے کنارے وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے 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 سامنے ایک سیب آ گیا۔ اب بھوک کی شدت تھی، رہا نہیں گیا، سیب پکڑا، پانی میں بہہ رہا تھا، پکڑا اور کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا، بھوک کی شدت میں کمی ہوئی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ سید موسیٰ تم نے بغیر پوچھے کسی کا سیب کھا لیا، قیامت کے دن رب کو کیا جواب دو گے؟ اب دل میں خوف خدا تھا، بلکہ نہر میں سیب آ رہا ہے، کس کا ہے کیا ہے، کس کو کیا خبر، پانی جہاں تک جا رہا ہے اس سیب کو لیتا ہوا جائے گا۔ لیکن خوف خدا کا اندازہ لگائیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں بغیر پوچھے سیب کھا لیا۔ اب نہر کے کنارے چلنے لگے کہ اب اس باغ کے مالک کو تلاش کرنا ہے تاکہ دنیا میں ہی معافی کروا لی جائے۔ اب معافی کے لیے نہر کے کنارے کنارے چل رہے، چلتے چلتے ایک باغ کے کنارے پہنچے۔ جب باغ کے پاس پہنچے تو اس باغ میں سیب کے درخت تھے، کچھ ٹہنیاں اس نہر کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اندازہ لگا لیا کہ یقیناً یہیں سے سیب ٹوٹ کر اس نہر میں گیا جو میں نے بغیر پوچھے کھا لیا۔ اب باغ کے مالک کو تلاش کیا۔ حضرت عبداللہ صومعی تاریخی بزرگ ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی مہمان آیا، اور بھائی آپ کیسے ہیں، کیا خاطر تواضع کی جائے، پہلے مہمان نوازی کا پوچھا۔ انہوں نے کہا حضرت بہت جزاک اللہ، میں آیا ہوں آپ سے سیب کی معافی لینے کے لیے۔ کہا کون سا سیب؟ کہا فلاں دور مقام پر میں وضو کر رہا تھا، بھوک کی شدت تھی، سیب سامنے آیا، وہ میں نے سیب کھا لیا، لیکن وہ آپ کے باغ سے ٹوٹ کر گیا۔
آپ سے اجازت لیے بغیر کھا لیا، لہذا اس سیب کی معافی کروانے آیا۔ وہ اللہ کے بزرگ تھے، دوست تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اس نوجوان کے سینے میں خوف خدا ہے۔ اب جو مہمان نوازی کی باتیں تھیں نا وہ ختم ہو گئی، اب انہوں نے اپنی بات کو بدل دیا، اب کہنے لگے نہیں معاف نہیں ہوگا۔ کہ پھر کیا کرنا پڑے گا معافی کے لیے؟ کہ معافی کے لیے 12 سال میرے اس باغ میں مالی بن کر خدمت کرنی پڑے گی۔ 12 سال ایک سیب کے بدلے۔ یہاں سے کوئی ٹھیے والا جا رہا ہوتا ہے، اس کی نظر تھوڑی یوں ہوئی، کچھ نوجوان ہوتے ہیں شرارتی، سیب اٹھا لیا، کھا لیا، پوچھا بھی نہیں، غلط کام، گناہ کا کام۔ اب ایک سیب کے لیے 12 سال مالی بن کر خدمت کرنی پڑے گی۔ منظوری دے دی، کہا ٹھیک ہے دنیا میں معاف کرا لیتے ہیں۔ لیکن وہ حضرت عبداللہ صومعی جو تھے نا باغ کے مالک، انہوں نے دیکھ لیا تھا ان کے دل میں خوف خدا ہے، ان کو ریاضت کرائیں، ان کو عبادت بھی کرائیں تو یہ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ تقوی پرہیزگاری ہے اس بچے کے اندر، اس نوجوان میں۔ تقوی یعنی تقوی کی آسان سمجھنے کے لیے کہ ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا اور ہر وہ کام چھوڑ دینا جس کا اللہ نے منع کیا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ اب 12 سال خدمت کرنے لگے ایک سیب کی معافی کے لیے۔ کچھ مہمان آ گئے، جب 12 سال ہونے لگے نا، مہمان آ گئے۔ باغ کے مالک عبداللہ صومعی کہتے ہیں سید موسیٰ سیب تو لاؤ، مہمان آئے۔ اب سیب توڑے تو وہ کچے تھے۔ اب سنیے گا دل کے کانوں سے، اب وہ کہنے لگے 12 سال سے تم یہاں پر باغ کی گوڈی کر رہے ہو، مالی بنے ہوئے ہو، تمہیں اتنی پہچان نہیں پکا سیب کیسا ہوتا ہے، کچا سیب کیسا ہوتا ہے؟ کہ حضرت اس رب کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایک سیب کھایا تو 12 سال خدمت کرنی پڑی۔ 12 سال میں کبھی بھی سیبوں کو نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں ہے، صرف زمین پر خدمت کر رہا۔ کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا چلو 12 سال پورے ہو گئے۔ کہا حضرت معافی ہو گئی؟ کہا نہیں ابھی بھی معافی نہیں ہوئی، ایک شرط اور ہے۔ کہا کون سی شرط؟ کہ میری ایک نوجوان لڑکی ہے، آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لنجی، پیروں سے لنگڑی یعنی معذور، اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ اب شادی ایسا معاملہ ہے، یہ تو ہے نہیں کہ ہوٹل میں کھانا کھانے گئے اور پیسے پیمنٹ کر کے واپس آ گئے۔ شادی ایسا ہے پوری زندگی نبھانا پڑتا ہے، اب پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اب سامنے جو شرطیں بتائی جا رہی ہیں، جو اس عورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پوری معذور ہے، آنکھیں بھی نہیں، کان بھی نہیں، زبان بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں۔ اب خوف خدا دیکھے، اپنے آپ کو کہنے لگے سید موسیٰ مان جا، دنیا میں معافی ہو جائے گی۔ شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اب نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب کمرے میں گئے دلہن کے پاس، جیسے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے تو ایک نوجوان خوبرو لڑکی بیٹھی ہے، بڑی خوبصورت،
واپس باغر کی طرف بھاگے تو چوکھٹ سر پہ لگ گئی، سر بھی زخمی ہو گیا، فوراً باہر بھاگے، کسی اور کے کمرے میں آ گیا، آ کر اپنے سسر سے کہنے لگے جو پہلے باغ کے مالک تھے حضرت عبداللہ سومائی، کہنے لگے آپ نے جو بتایا تھا اندر تو نوجوان خوبرو لڑکی بیٹھی ہے، کہا یہی میری لڑکی ہے، کہا وہ تو بڑی خوبصورت ہے اور آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے، اس کے میں نے ہاتھ بھی دیکھا صحیح تھے، کہا وہ میں نے جو کہا تھا غلط نہیں کہا تھا، وہ آنکھوں سے اندھی یوں تھی کہ اس نے کبھی بھی ان آنکھوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ چاہیے۔ ابھی اس کا رزلٹ سنیں گے نا تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آنکھوں سے میں نے کہا نابینا ہے، کبھی غیر مرد کو نہیں دیکھا، زبان سے گونگی، کبھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی، پیروں سے معذور، ان پیروں سے کبھی کسی غلط جگہ پر چل کر نہیں گئی، وہی تمہاری بیوی ہے، جاؤ تمہیں مبارک ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ ایک سیب کے بدلے 12 سال مالی کی خدمت، پھر اتنی سخت شرطوں کے بعد شادی کے لیے راضی ہونا، اور پھر جس کے ساتھ شادی ہوئی ان کی بھی تقوی پرہیزگاری آپ نے سن لی۔ یہ دونوں شخصیات کون ہیں؟ یہ دونوں شخصیات ہمارے غوث اعظم کے ماں باپ ہیں۔ جب اتنے پیارے ماں باپ تھے نا تو پھر اللہ نے بیٹا تو غوث اعظم ہی دینا تھا نا، اتنے پیارے، ایک سیب کے لیے 12 سال، اتنی سخت شرطیں جس سے پوری زندگی گزارنی ہے، ہاتھوں سے معذور، ہاتھوں سے پیروں سے معذور، آنکھوں سے معذور، اتنی شرطیں بتانے کے بعد بھی راضی ہوئے۔ یہ دونوں شخصیات غوث پاک کے ماں باپ بنے۔ اور پھر ماں، اب کرتے ہیں ماں کی بات۔ ہم میں سے تقریباً شادی شدہ ہے اور مائیں سن بھی رہی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شاہد بھائی کو سلامت رکھے، انہوں نے ایک سلسلہ اور شروع کر دیا۔ یہ جو جمعے کا بیان ہے اور بھی پروگرام جو ہوتے ہیں، انہوں نے رحمانیہ مسجد کے فیس بک آئی ڈی پیج بھی بنا دیا ہے، شاید فیس بک پہ پیج بھی بن گیا ہے، یہ لائیو چلتا ہے۔ کئی نمازی گھر کی مائیں بہنوں کو کہہ کر آتے ہیں، وہ لائیو یہ پروگرام ہمارا سنتی ہیں گھر پہ، کیونکہ ہماری نشست میں سب مخاطب ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری نشست تقریباً تربیتی نشست ہوتی ہے تاکہ معاشرے میں بہتری پیدا ہو، معاشرے میں اچھائی آئے۔ تو ماشاءاللہ یہ پروگرام جہاں ایک ریکارڈنگ ہو رہا ہے، ایک موبائل کے ذریعے جو یوٹیوب چینل پہ ڈلتا ہے، تو دوسری طرف لائیو رحمانیہ مسجد کے فیس بک آئی ڈی اور پیج پر لائیو بھی چل رہا ہے۔ اب کرتے ہیں ماں بہنوں کی بات۔ جب ماں کا کردار ستھرا ہوگا نا، ماں کا کردار ستھرا ہوگا۔ اب غوث پاک دنیا میں آ گئے، توجہ دیجئے گا کیونکہ چندہ بھی ضروری ہے۔ چندہ اس وجہ سے پہلے کرتے ہیں کہ ٹائم بعد میں پہلے یہ سے دیر ہو جاتی ہے تو ٹائم بچ جاتا ہے، 2-3 منٹ ہمارے۔ غوث پاک دنیا میں آئے، رسم آمین ہونی ہے، 4 یا 5 سال عمر ہے۔ اب غوث پاک کی ماں، انہوں نے قاری صاحب کو بلایا، کہا بھائی سب جمع ہو جاؤ، آج محلے والے رشتہ دار، رسم آمین ہے میرے بیٹے کی۔ اب قاری صاحب آتے ہیں پڑھانے کے لیے، قاری صاحب پڑھا رہے، پڑھو بیٹا اعوذ باللہ، لفظوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاتے ہیں بچے کی زبان میں، پورا اعوذ باللہ تو ایک سانس میں آئے گا نہیں۔ قاری صاحب پڑھا رہے اعوذ باللہ، شیخ عبد القادر جیلانی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، دوسرا پارہ سیقول السفہاء، تیسرا پارہ تلک الرسل، چوتھا، پانچواں، آٹھواں، 15واں، 18 پارے شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث اعظم نے رسم بسم اللہ میں قاری صاحب کو حفظ سنا دیا۔ اب سنیے گا ماؤں کا کردار، ماں پہ بات ہو رہی ہے۔ اب قاری صاحب پریشان، قاری صاحب کہنے لگے بیٹا رسم بسم اللہ میں بچوں سے اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی، آپ نے 18 پارے سنا دیے۔ کہا قاری صاحب میری ماں جو ہے نا وہ 18 پاروں کی حافظہ ہے، تو وہ روز قرآن کی تلاوت کرتی تھی، دنیا میں آنے سے پہلے وہ 18 پارے میں نے حفظ کر لیے ہیں، اب مجھے 19ویں پارے سے پڑھانا شروع کر دیجیے۔ اچھا یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے، سائنس کہہ رہی ہے 6 ہفتے تقریباً، اس کے بعد جب بچہ حمل جب ٹھہر جاتا ہے ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو پھر ماں کا ہر عمل بچہ کیچ کرتا ہے، ماں کا ہر عمل بچہ کیچ۔ حضور کی حدیث پاک تو ہے، لوگ حدیث سے زیادہ معذرت کے ساتھ سائنس کو بہت مانتے، یار سائنس یہ کہہ رہی ہے، سائنس یہ بتا رہی ہے، سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ تقریباً 6 ہفتے کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پانے لگتا ہے، تقریباً اونچ نیچ ہو سکتی ہے ان دنوں میں، تو بچہ ماں کے ہر عمل کو کیچ کرتا ہے۔ اب اپنے ایمان سے بتائے، اس وقت ماں انڈین فلمیں دیکھ رہی ہو، انڈین مووی دیکھ رہی ہو ٹی وی پہ بیٹھ کر، یا انڈین گانے سن رہی ہو، یا کوئی بھی گانے سن رہی ہو، تو وہ فلم کا اثر اور گانے کا اثر بچے میں جائے گا نہیں جائے گا؟ تو جب وہ دنیا میں آئے گا تو پھر وہ ڈانس ہی کرے گا نا۔ آج تقریباً گھروں میں بچے ڈانس ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اسکیننگ نہیں کر رہے اپنی، موبائل میں تھوڑا وائرس آتا ہے ہم بے چین ہو جاتے، فوراً اسکیننگ کرتے ہیں، ہم اپنی اسکیننگ نہیں کرتے۔ پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے ماں کو کھینچ کے تھپڑ مارتا ہے، شادی ہو جاتی ہے ماں کے بال پکڑ کے، بیوی کے کہنے پہ ماں کو دھکا مار کے گھر سے نکال دیتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ماں جب حمل سے تھی اس وقت ماں کی ایکٹیویٹیز کیا تھی، ماں نے کون کون سے ایسے عمل کیے کہ جس کی وجہ سے آج بچہ ایسا شرارتی، بدتمیز، گندھا، بغیرت اور بدتمیز بن کر دنیا میں نمودار ہوا۔ ہمیں خود اپنا احتساب کرنا ہوگا، اپنی اسکیننگ کرنی ہوگی۔ ماں حمل سے ہے اس وقت ماں قرآن پڑھے، ماں نماز کی پابندی کرے، ماں درود پڑھے تاکہ بچہ ٹھنڈا پیدا ہو، کیونکہ درود پڑھنے سے محبت آتی ہے، درود محبتوں کو بڑھاتا ہے، درود بندے میں اکھڑ پن ختم کرتا ہے۔ تو یہ مائیں تھی جن کا کردار ستھرا تھا، تو بچے جب بسم اللہ میں بیٹھتے تھے نا تو وہ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں، 18 پارے قرآن پڑھ کے سنا دیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، ماں کے کردار کی اگر بات چلی تو غوث پاک کو جب اجازت دی ماں نے، جا بیٹا تجھے میں اجازت دیتی ہوں علم دین سے، بلکہ پیدائشی علم لدون تھا۔ علم لدون کیا ہوتا ہے؟ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دین کا نہیں، دنیا کا علوم بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی علم ہے دینی دنیاوی، رب کی طرف سے اس کا جواب سامنے آ جاتا ہے موبائل اسکرین کی طرح، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کو۔ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ مادر ذات اللہ کے ولی ہیں،
علم لدن تھا، پھر بھی ظاہری آپ نے علم سیکھا. جب بھی ہم بات کرتے ہیں علم کی، ہم دعوت دیتے ہیں آئیں اس مسجد میں رات کو، اگر دن بھر آپ کام میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں، آئیں رات کو جو ضروریات کا دین کا علم ہے، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط اور دیگر واجبات، دیگر اہم مسائل 5 منٹ 10 منٹ دیں. اس سے بڑھ کر اگر 2 گھنٹے کی کلاس ہے رات کو فیضان رضا اکیڈمی، ہمارے غوث پاک عملی طور پر علم دین سیکھنے کے لیے نکلے. اور جب نکلے نا، ماں نے یہاں بغل کے نیچے 40 درہم یہاں پر سی دیے، کہ بیٹا اجازت دیتی ہوں، جا اللہ کے حوالے علم دین سیکھ، اب ملے تو ملے ورنہ قیامت کے دن ملیں گے. بیٹے کو اجازت دے دی، قافلہ نکلا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا. لیکن ماں نے ایک وصیت کی تھی، بیٹا زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. ماں نے ایک بات سکھا دی، جھوٹ نہیں بولنا. آج ہم بڑے مزے لے لے کے جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کا نقصان کیا پتہ ہے؟ جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، حدیث پاک مصطفیٰ کریم کا فرمان کہ جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے، جو اس کے ساتھ رحمت کا فرشتہ ہے نا، وہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. دوسرا جھوٹ بولا، 2 میل دور چلا گیا. پھر بندہ آگے بولتا میں پریشان ہوں. جب رحمت والے فرشتے کو ہم نے خود دور کر دیا تو پھر ہم پریشانی ہوں گے نا. خوشبو کو ہم نے دور کر دیا تو پھر بدبو تو آنی ہے، تو خوشبو کو ہم خود دور کر دیتے. ماں نے نصیحت کی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. ڈاکوؤں نے قافلہ گھیر لیا، ڈاکو سب کو لوٹ رہے. ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آیا، اتنی عمر تھی نہیں، کہا اس بچے کے پاس کیا ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا، غوث پاک کے پاس، بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس ہے. کہا کیا ہے؟ کہا 40 درہم ہے میرے پاس. کہا اچھا کہاں پر؟ کہا یہ رے بغل کے نیچے. وہ ڈاکو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا سردار صاحب آج ایک انوکھا واقعہ ہے. کہا کیا؟ کہا لوگ اپنا مال چھپاتے ڈاکوؤں سے. یہ بچے سے میں نے پوچھا کچھ ہے؟ کہ لگا ہاں ہے. کہا کیا؟ کہا 40 دینار 40 درہم ہے. کہا کہ یہ بغل کے نیچے. ڈاکوؤں کا سردار بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا، کہ لگا بیٹا اگر چاہتے چھپا لیتے، ہمیں کیا پتا چلتا؟ تم نے ہم سے سچ کیوں بولا؟ کہ میں نے سچ اس وجہ سے بولا کہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، بیٹا زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. تو انہوں نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے. اس ڈاکوؤں کے سردار کو یہ بات دل پر چوٹ کھا گئی. کہنے لگا یہ بچہ ہو کر اپنی ماں سے وعدہ کیا ہوا پورا کر رہا ہے، اور ہم اتنے بڑے ہو کر اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. لہذا میں توبہ کرتا ہوں. سب کو بولا تمہاری مرضی، جو کرنا ہے کرو. ڈاکوؤں نے کہا تم غلط کام میں بھی ہمارے سردار تھے، جب اچھا کام کرو گے پھر بھی تم سردار ہو. غوث پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے ہاتھ پر جنہوں نے توبہ کی، جو تائب ہوئے، وہ یہ ڈاکوؤں کا گروہ تھا، جنہوں نے ایک سچائی کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کر کر تائب ہو گئے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ بچپن ہی سے، بلکہ بچپن تو میں آگے چلا گیا، جب سے آپ کو اولاد کی خواہش ہوئی، اب وہ پروسیس شروع ہوا، اس وقت سے ہی اپنا کردار بالخصوص ماں صاف ستھرا رکھیں تو انشاءاللہ کردار آنکھوں کے ذریعے، کان کے ذریعے، منہ کے ذریعے، اگر ماں کا کردار 100 یا 1000 ہے تو وہ یقیناً جب بچہ دنیا میں آئے گا نا،
تو وہ عام بچہ نہیں، غوث اعظم کا جانشین بن کر آئے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔